دیکھیں علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو، تو بذات خود تو یہ لفظ ہر ایک کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، پیغمبروں کے ساتھ بھی، صحابہ کے ساتھ بھی، تابعین کے ساتھ، کہ صرف پیغمبر کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے۔ تو جب ایک چیز، ایک رواج پیدا ہو گیا ہے اور رواج کے غلط ہونے کی کوئی شرعی دلیل بھی نہیں ہے، تو یہ پھر پیغمبروں کا عرف میں خاصہ بن چکا ہے۔ اب اگر کسی صحابی کے ساتھ آپ لگاتے ہیں تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا یہ ان کو پیغمبر سے ملا رہا ہے۔ تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جن سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فضائل کوئی کم نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ باقی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور حضرت علی کو علیہ السلام کہتے ہیں تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی کو باقی تمام صحابہ پہ فضیلت دے رہے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، تو یہ ترتیب ہے۔ تو یا تو سب کے ساتھ علیہ السلام لگائیں، اور ظاہر ہے نہیں لگایا جاتا کیونکہ یہ ایک پیغمبروں کے ساتھ لگانے کا عرف ہو گیا ہے، تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے گویا وہ پیغمبر ہیں۔ تو اگر آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں تو پھر اہل سنت والجماعت کی نظر میں حضرت ابو بکر کا مقام تمام صحابہ سے زیادہ ہے، تو جب ان کو آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، علیہ السلام نہیں کہہ رہے، تو پھر آپ حضرت علی کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں، ان کے ساتھ پھر آپ علیہ السلام نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں، یعنی مسلمانوں کے علماء، صلحاء، نیک لوگ، تو پھر اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھا ہے۔ تو مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہو گئی ہے، عرب میں بھی، عجم میں بھی، کہ علیہ السلام پیغمبروں کے ساتھ لگتا ہے، اور اس عرف کے غلط ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو اس عرف کی رعایت کرنی چاہیے، صرف پیغمبروں کے ساتھ لگانا چاہیے۔ اس میں علمی طور پہ بھی اگر بات کریں تو صحیح بخاری سے لے کے ابو داؤد تک سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں آل محمد کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا۔ اچھا، عام پبلک کو ان باتوں کا نہیں پتا، ہماری زبان عربی نہیں ہے، یہاں پڑھی جاتی ہیں اردو کتابیں، اردو کے ترجمے میں مولوی نے ڈنڈی ماری ہے، یعنی کہ اردو میں جہاں ترجمہ لکھا حدیث کا وہاں رضی اللہ لکھ دیا، لیکن جہاں عربی میں ہے وہاں علیہ السلام۔ مجھے وہ عادت نہیں ہے وہ کتابیں لے کے ممبر پہ آنے کی، یہ شعبہ نہیں ہے، ہم دلیلوں کے ساتھ بھی مطمئن کر لیتے ہیں، ضرورت پڑے تو پھر کتابیں جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، لیکن اب کتابیں کیونکہ لائبریریوں کی ضرورت ہی نہیں، اب تو لائبریریاں سمٹ کے ہتھیلی پہ آ گئی۔ یہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آپ اس کا مثبت استعمال کریں۔ اس میں ایک ایپ ہے اسلام 360، جن بچوں نے یوز کیا وہ گواہی دے دیں گے۔ وہ زاہد سیپا صاحب ہیں کوئی کراچی کے، انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے جس میں انہوں نے قرآن اور حدیث کی تمام کتابیں اکٹھی کر لی ہیں۔ اس میں آپ نے صرف کسی لفظ کو لکھنا ہے، اور اگر آپ قرآن پہ جا کے سرچ کریں گے، ایک لفظ لکھیں گے تو وہ لفظ قرآن کے جہاں جہاں آیت میں استعمال ہوا ہے وہ سارا نیچے سامنے آ گیا۔ آپ اس میں جا کے دیکھ لیں۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں یہ صحیح بخاری 3748 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اس پہ یہ عربی عبارت ہے، جہاں عربی عبارت ہے وہاں لکھا ہے براسل حسین علیہ السلام۔ اگر کیمرہ اسے کلوز کر کے دکھا سکے، راسل حسین علیہ السلام صحیح بخاری میں لکھا ہے، لیکن جب اس کا اردو میں ترجمہ ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20 حدیثیں میں ابھی اپنی اس ڈیجیٹل لائبریری میں دکھا سکتا ہوں جہاں پہ عربی زبان میں علیہ السلام بخاری میں بھی لکھا ہے، ابو داؤد نے بھی لکھا ہے، جناب سیدہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، سلام علیہم السلام، مولا علی اور جناب سیدہ کے نام کے ساتھ لکھا ہے، لیکن جب ترجمہ ہوا وہاں رضی اللہ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے امام بخاری بھی انہیں علیہ السلام کہتے تھے۔ اب جو قوم اپنے امام کی نہیں مانے گی وہ میرے امام کی کیسے مان لے؟ تو لہٰذا اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سنی بھائی بھی متوجہ رہیں، یہ سازش صرف شیعوں کے خلاف نہیں، یہ سنیت کی چھت گرانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، کل تک تو وہ دہشت گرد تھے،
اسلام کے ٹھیکیدار کہاں سے بن گئے؟ ابھی تو ان کے مقدمے عدالتوں میں زیر التوا ہے۔ لہٰذا اس مجلس میں یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا تھا، سارا دن میرا خون کھولتا رہا، اور یہ پیغام میں ممبر حسین ابن علی سے ضرور دوں گا۔ قطعاً ہم کسی بھی ایسی قرارداد کو پاکستان میں قبول نہیں کریں گے۔ پورا مجمع میری تائید کرتا ہے۔ کم از کم ملتان کے تمام احباب اپنے ہاتھ اٹھا کے، کیمرہ مین کیمرے کو گھما کے، یہ قرارداد حویلی مرید شاہ ملتان میں، پنجاب کی سرزمین پہ پہلی دفعہ ملتان میں یہ پاس ہو رہی ہے کہ ہم کسی بھی ایسی قرارداد کو پنجاب میں قطعاً منظور نہیں کریں گے جن میں اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے علاوہ رضی اللہ لکھا جائے۔ ہمیں ہر اس حکومت کو تنبیہ کرنی ہے، ہمیں حکومت عزیز نہیں، ہمیں قائم کی حکومت عزیز۔ اور دوسرا، انہی اٹھے ہوئے ہاتھوں سے ہم یہ یقین اور یہ عہد کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کی حرمت کے لیے میری تمام قوم، علماء، خطبہ، واعظین، ذاکرین، منقبت خان، نوحہ خان، ماتمی ایک پیج پہ ہیں۔ ہمارے ذاتی نظریاتی اختلافات ہوں گے، عزت سیدہ کے لیے جہاں بھی ضرورت پڑی ہم پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار۔ مالک حسین اس قرارداد کو اپنی بارگاہ میں بھی منظور کرے۔ ہمارا ہاتھ اٹھانا قائم آل محمد اپنی بارگاہ میں بطور گواہی کے درج فرمائے۔ یہ جنگ آج نہیں، ملوکیت کے خلاف سب سے پہلے حسین ابن علی نے کہا تھا۔ جب ولید نے کہا تھا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں، کیا کہنے حسین تیرے جواب کے؟ حسین نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین ابن علی نے انکار کر دیا۔ آج سارے جتنے بھی اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، تمام مسلمان کہہ رہے ہیں جی بالکل حسین نے انکار کیا۔ بات اس سے آگے بھی تو لے کے چلو، 1400 سال سے یہی پہ ایک کنڈی پھنسائی ہوئی ہے، حسین نے انکار کر دیا۔ حسین اس سے آگے ریسرچ لے کے چلو، 72 لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ اس 72 کے نام، ولدیتیں، قبیلے، شجرے، قد، رنگ میں بتاتا ہوں۔ جن 72 نے حسین کا ساتھ دیا وہ 72 ہم بتاتے ہیں۔ تو صرف اتنی مہربانی کر، جنہوں نے یزید کو ووٹیں دی تھی تو اتنا بتا وہ لوگ کون تھے؟ حسین کا ساتھ دیا، وہ 72 کے نام تاریخ میں لکھے۔ جن لاکھوں نے یزید کا ساتھ دیا۔ حسین کے مخالف ڈھونڈنے مشکل نہیں، آسان ہے۔ جنہوں نے یزید کو ووٹ دیا، اس کا مطلب انہوں نے یزید کی حکومت کو تسلیم کیا، تسلیم کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یزید کے ہر فعل پہ راضی ہوئے۔ اس کا مطلب ہے قتل حسین میں صرف یزید شریک نہیں، مشکل ترین موضوع میں ممبر پہ پڑھ رہا ہوں، قتل حسین میں صرف یزید شریک نہیں، ایک جمہور ہے۔ علمدار شاہ جی آپ دعا دیں گے، مولانا کوثر نیازی سے چند علماء نے آ کے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کی؟ وہ غصے میں آ کے کہتے جب حسین نے نہیں کی تھی سب نے کیوں کی؟ جھگڑا اس بات پہ نہیں کہ کس کس نے کی، جھگڑا اس بات پہ ہے کہ جب حسین نے کہہ دیا تھا نہیں تو کس کی ضرورت تھی کہ وہ ہاں کہتا؟ یہ حسین کی نہیں، کیا صرف حسین کی نہیں تھی، یہ اس دور کے امام کی نہیں تھی۔ حسین نے کہا نہیں تو باقی لوگوں نے حسین کی نہیں میں اپنی نہیں کو کیوں نہیں ملایا؟
اس کا مطلب ہے کہ صرف یزید نہیں، ایک پورا دور تھا جو حسین کا قاتل تھا۔ میں بڑی صاف کچھ باتیں آج آپ کی احباب کی سماعتوں کے حوالے کرنے گھٹ گھٹ کے مر گئے ہم۔ جو اٹھتا ہے نہیں جی یزید غلط، یزید غلط، ہم بھی تو یزید، صرف یزید غلط نہیں، ایک پورا نظام تھا جو حسین کا مخالف تھا۔ یزید تو اس نظام کا نمائندہ تھا۔ پہلے بتاؤ کہ یزید میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ اس نے جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے بیٹے سے بیعت مانگ لی۔ اس کا مطلب اس سے پہلے یہ غلطی ہوئی ہے۔